میاں نواز شریف کے 2 ADC تھے اس وقت جب وہ وزیر اعظم تھے، ایک کیپٹن صفدر آرمی کی طرف سے اور ایئر فورس کی طرف سے یوسف صاحب، اور اس کے بعد انہوں نے اس پہ غیر قانونی کام بھی وہاں پہ کافی شروع کر دیا کہ آپ اس میں مرحومین کا نام مت ٹریک کریں یوسف صاحب، آپ اور عظمیٰ بی بی جو ہیں دونوں ریسپانسبل ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اور ایک بڑی عجیب سی سٹوری چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ اس وقت، تو میں اس کو چیک کر لیا، ڈبل چیک کر لیا، اب میں اس کی کلیریفیکیشن ایک دے رہا ہوں کہ پنڈی میں جنرل بس سٹینڈ جو ہے اڈا، اس کے اوپر ہے کہ جی حکومت نے اس کو ایویکویٹ کرا لیا، زبردستی کرائی، اس نے خواتین کے ساتھ اس نے غلط کیا، وہاں پہ مین ہینڈل کیا یا بندوں کو مارا پیٹا یا ان کو نکالا۔ تو اس کی کوئی ویڈیو بھی مل رہی ہے، اور کوئی ایک خاتون ہے وہ جنرل حمید گل صاحب کی صاحبزادی ہیں، اور وہ بھی اس کے اوپر بڑا انہوں نے شور مچایا کہ جی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی ہے۔ اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا پورا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یوسف صاحب جو جنرل حمید گل صاحب کے داماد ہوتے تھے، وہ ایئر فورس میں تھے پہلے، اور وہ ADC تھے میاں نواز شریف کے۔ میاں نواز شریف کے 2 ADC تھے اس وقت جب وہ وزیر اعظم تھے، ایک کیپٹن صفدر آرمی کی طرف سے اور ایئر فورس کی طرف سے یوسف صاحب۔ پھر کسی وجہ سے یوسف صاحب نے ایئر فورس چھوڑ دی یا ان کو چھڑوایا گیا، یہ تو اب واللہ عالم، لیکن ان کو چھوڑ دی انہوں نے، اور اس کے بعد میاں صاحب نے ان کو خوش ہو کے انہوں نے پنڈی کا جو واحد جنرل بس سٹینڈ تھا وہ ایک قسم کا لیز پہ دے دیا، ان لمیٹڈ لیز پہ۔ بادشاہ سلامت کر کہ جب جو دل کرتا تھا دے دیتے تھے، کچھ کر دیتے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے واران بس سروس شروع کی، اور اس کے لیے انہوں نے بینکوں سے لون وغیرہ بھی لیے، اور وہ پھر 2005 میں افیکٹولی ان کی وہ بس سروس جو تھی وہ بند ہو گئی، اور وہ لیزڈ 35 کنال جو زمین تھی جنرل بس سٹینڈ کی، سارا کچھ انہوں نے بند کر کے وہاں پہ اس کو اپنے قبضے میں رکھا یوسف صاحب نے، اور اس کے بعد انہوں نے اس پہ غیر قانونی کام بھی وہاں پہ کافی شروع کر دیا۔ بعد میں انہوں نے پیٹرول پمپ بھی کھول لیا، جولری شاپ بھی کھول لی، اور بھی کام ہونا شروع ہو گیا، دفاتر بھی بن گئے۔ یہ بلکہ ایک ایسا بھی ٹائم آیا کہ افتخار احمد ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ہمارے سینئر کلیگ ہیں، وہ جیو پہ پروگرام کرتے تھے جواب دے، تو انہوں نے جنرل حمید گل کا پروگرام انٹرویو کر رہے تھے، تو مجھے یاد ہے انہوں نے ان سے پوچھا کہ جی واران بس سروس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ تو جنرل حمید گل نے کہا کہ جی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ میرا کوئی لینا دینا ہے، اور بلکہ میں سود کے کام کو میں بالکل پسند نہیں کرتا، اور یہ کہ بینکوں سے لون لے اور آدمی اس طرح اس پہ کام کرے اور سود پہ کام کرے، تو میں اس کو اپریشیٹ ہی نہیں کرتا، تو میرے سے آپ اس سلسلے میں کوئی بات نہ کریں۔ خیر وہ ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ کیونکہ یہ کام کافی غیر قانونی ہو رہے تھے، اور گورنمنٹ کو پنڈی کے اندر علاقہ چاہیے تھا جو انہوں نے کوارنٹین سینٹر بنانا تھا، بیچ میں کیا ہوا تھا کہ یہ یوسف صاحب اور ان کی اہلیہ جو تھیں وہ جا کے کبھی کوئی لوور کورٹ سے انہوں نے لے لیا، اسٹے لے لیا، کبھی کچھ کر لیا کہ جی یہ ہمارے قبضے میں رہ زمین، اور 35 کنال جو زمین تھی سینٹر آف دا ٹاؤن راولپنڈی میں، مین بس سٹینڈ، وہ ایکچولی حکومت پاکستان کی ملکیت، اس کے اوپر اب وہ ایک سٹے، دوسرا سٹے، تیسرا سٹے، اس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بس سروس نہیں چلا رہے تھے بلکہ غیر قانونی اور کام چلا رہے تھے، جیسے پیٹرول پمپ ہے، جیسے جولری شاپ ہے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈز بھی لگے ہوئے وہاں پہ، جس کی نہ اجازت تھی، نہ پرمیشن تھی، نہ اس کی ریکوزیشن تھی اس میں، اور نام وہ اپنے سسر کا انوالو کر رہے تھے جو بڑے عرصے سے فوت ہو گئے تھے، حالانکہ ان کا اور ان کے سسر کا ایک نظریاتی اختلاف بھی ہے، ایک میاں صاحب کے ساتھ ہیں اور ایک جہادی جنرل میں کہہ سکتا ہوں ان کو، باقاعدہ جنرل حمید گل کی ہم فلاسفی سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، تھے تو وہ بہت بڑے جرنیل اور بڑے انٹیلیجنٹ آدمی تھے اور جہادی آدمی تھے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، اور پاکستانی تھے۔ یہ سوچنا کہ وہ پاکستان کی کسی زمین پہ یا اس پہ قبضہ کر کے بیٹھیں گے تو انتھنکیبل ہے، بلکہ وہ جو ہسپتال بتایا جا رہا ہے کہ عظمیٰ بی بی نے ہسپتال بنایا، ایکچولی وہ غلط ہے، عظمیٰ بی بی نے نہیں بنایا، جو میری تحقیقات ہیں اس کے مطابق جنرل حمید گل صاحب کی جو وائف تھیں، جن کا تھوڑا عرصہ پہلے انتقال ہوا تھا، یہ انہوں نے اپنی ساری جولری اور چیزیں بیچ کے انہوں نے اس ہسپتال کو بنایا تھا، اور کچھ جنرل صاحب نے بھی جو ان کے پاس کچھ اثاثے تھے، انہوں نے
اس اسپتال کے لیے انہوں نے وقف کر دیے تھے. تو آج یہ جو واویلا ہو رہا ہے کیونکہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ وہاں پہ جب ان کے پاس ایک جگہ ہے تو اس کو انہوں نے لینا ہے اور اس کو انہوں نے بس اسٹینڈ کو تو شروع کریں گے لیکن انہوں نے اس کو کوارنٹین سینٹر میں کنورٹ کرنا. تو یہ فوراً وہاں پہ پہنچ گئے پہلے سے. ان کو جب پتہ چلا, ان کو جب نوٹس ملا کہ حکومت اس کو ٹیک اوور کرنے آ رہی ہے اور انہوں نے یہ دکھایا کہ ہمارا بڑا کام چل رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, جبکہ کوئی افیکٹولی کام نہیں تھا. جو کام چل رہے تھے وہ اللیگل کام تھے اور وہ جو ہے غیر قانونی وہاں پہ کام ہو رہے تھے, ان کی ان کو اجازت نہیں تھی. اب میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت نے بڑا صحیح اسٹیپ لیا, اصولی اسٹیپ لیا. ہم اختلاف کر سکتے ہیں عمران خان کی کئی باتوں سے, لیکن اگر آپ نہ بس سروس چلا رہے ہیں, نہ بس اسٹینڈ چلا رہے ہیں, نہ کچھ کر رہے ہیں جس کے لیے آپ نے لینڈ لیز میں لی ہوئی ہے اور گورنمنٹ اس کی مالک ہے, گورنمنٹ اس کی لیز ختم کر دی ہوئی ہے, کئی سال سے ختم کر دی ہوئی ہے. خود آپ نے بس سروس 2005 سے ختم کر دی ہوئی ہے, تو 2020 تک آپ اس پہ اگر پیٹرول پمپ بنا کے جس کی کوئی ریکوزیشن نہیں, کچھ نہیں, اور آپ وہاں پہ وہ چلا رہے ہیں, آپ جولری شاپس چلا رہے ہیں, تو اس کی کوئی گنجائش نہیں. تو بڑا اچھا کیا گورنمنٹ نے وہ زمین واپس لے کے. لیکن دکھ مجھے اس بات پہ ہے کہ ان کے داماد اور ان کی اہلیہ جو ہے یوسف صاحب کی, وہ جنرل حمید گل کا نام اس میں بار بار لے رہے ہیں, جبکہ جنرل حمید گل صاحب کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. جنرل حمید گل نے کبھی کسی کی زمینوں پہ قبضہ نہیں کیا, حکومت تو دور کی بات ہے. اور جنرل حمید گل صاحب نے بڑی آنریبل طریقے سے اپنی لائف کو لیڈ کیا, اور یہ ان کے جو ناقد ہیں وہ بھی مانتے ہیں اس بات کو. تو آج یوسف صاحب یاد کریں میاں نواز شریف کو جنہوں نے آپ کو یہ لیز دی تھی, یاد کریں جب صفدر کے ساتھ دوستیوں میں آپ کو مزید ایکسٹینشنز ملی, یاد کریں کہ آپ کی جو بیگم ہیں وہ تو مریم صاحبہ کی اسسٹنٹ بن گئی تھیں, اور مریم صاحبہ سے آپ کا جو تھوڑا سا فالو ہوا تھا وہ اس وقت ہوا تھا جب انہوں نے آپ کو ٹکٹ نہیں دیا تھا پچھلے الیکشن میں لڑنے کے لیے, یا ریزرو کی سیٹ پہ آپ مانگ رہے تھے بیگم کے لیے وہاں پہ. تو ویسے تو آپ ان کی بڑی قربت ہے نا. تو اب اگر اس وجہ سے عمران خان کو برا کہنا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن کیا تو صحیح ہے نا پھر عمران خان نے, اور حکومت کا جس نے جو کھایا ہے تو وہ ان سے اگر لیتا ہے تو اسی نے عمران کو ووٹ دیا لوگوں نے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ آپ اس میں مرحومین کا نام مت ٹریک کریں یوسف صاحب. آپ اور عظمیٰ بی بی جو ہیں دونوں رسپانسبل ہیں ان غلط باتوں کے لیے. میں تو حکومت سے یہ درخواست کروں گا کہ غیر قانونی کام جو وہاں چلتے رہے اس کی وجہ سے آپ لوگوں پہ ایف آئی آرز بھی کرے, آپ لوگوں پہ ٹیکسز بھی لے, اور آپ لوگوں نے جو پیسے دینے ہیں حکومت کے وہ بھی پورے دیں. اگر آپ میرے سے ایگری کرتے ہیں کامنٹس اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.